مسئلہ نمبر 34 میں انہوں نے لکھا ہے غیر مقلدین کے نزدیک بدن سے کتنا ہی خون نکلے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، دستور المتقی۔ یہ مسئلہ جو ہے اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ خون کے نکلنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں۔ یہ مسئلہ اس طرح ہے کہ واقعی وضو نہیں ٹوٹتا، اس کے لیے صحیح احادیث ثابت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ہمیں یہ ملتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگرچہ قولی حدیث نہیں ہے، قولی حدیث اگرچہ نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر صحابہ کا عمل سے ہمیں یہ بات ملتی ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح کے اندر اس مسئلے کو لائے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کے تابعین کے اقوال بھی نقل کیے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک صحابی کا یہاں عمل لائے، اور وہ سنن اربعہ کے اندر ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مارکہ میں تھے، سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے 2 آدمی کو مقرر کیا رات کو تم پہرا دو، کسی جگہ پہ پہرا دو۔ تو 2 آدمی پہرا دے رہے تھے، تو ایک آدمی نے دوسرے سے کہا یار دونوں ہم جاگتے رہیں فائدہ نہیں ہے، ایک آدمی سو جائے ایک آدمی جاگتا رہے تو اچھا ہے، جب وہ تھوڑی دیر سو لے گا پھر دوسرا آدمی یہ اٹھ جائے گا، پھر دوسرا آدمی سو لے گا، اس طرح کر لیتے ہیں آپس میں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک آدمی سو گیا، دوسرا آدمی نے دیکھا یار فالتو بیٹھا ہوا ہوں، کیا اللہ کی نماز کیوں نہ پڑھ لوں، نفل کیوں نہ پڑھ لوں۔ وہ لوگ تو بہت زیادہ قرب اللہ کا چاہتے تھے، تو وہ کھڑا ہو گیا اور نماز شروع کر دی۔ تو یہ مسلمان جب آ رہے تھے، جو یہ واقعہ ملتا ہے پورا تفصیلی، تو مسلمان کے لشکر مسلمانوں کا آ رہا تھا، تو راستے میں کسی جگہ پہ مسلمانوں نے حملہ کیا ایک بستی پر، وہاں سے ایک عورت اٹھا کے لے آئی اس کی۔ تو جس طرح مسلمان کرتے تھے اس وقت، کیونکہ دشمنان اسلام تھے، انہیں جو لوگ یعنی یہ بھی میں وضاحت کر دوں اگر یہ کیسٹ ہماری تیار ہو رہی ہے، تو اس میں کافی لوگ اعتراض کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان بستیوں پہ حملے کیے اور ان لوگوں کو آپ نے یعنی وہ بنایا، لڑکوں مردوں کو یعنی غلام بنایا اور عورتوں کو لونڈی بنایا، ان لوگوں کو بنایا آپ نے جو اسلام کے دشمن تھے، قریش مکہ کے ساتھ ان کی ساز باز تھی، ورنہ جو اسلام کے حق میں تھے یا اسلام کے خلاف قطعی طور پر نہیں تھے، اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں پہ نہ کبھی حملہ کیا، نہ اللہ کے نبی نے وہ امان میں رہے ہمیشہ، اور یہی تاریخ اسلام ہمیں بتاتی ہے۔ چنانچہ اس قسم کے جو واقعات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستی پہ آپ کے صحابہ نے حملہ کیا، وہاں کے مال اٹھا کے لے آئے، یعنی مال ہانک کے لے آئے اور وغیرہ مال غنیمت میں شامل کر لیا، یا ان کے مرد اٹھا کے لے آئے اور ان کو غلام بنا لیا، عورتوں کو اٹھا کے لے لوڈی بنا لیا، تو وہ اسلام کے دشمن تھے اور قریش کے ساتھ ان کی ساز بات تھی۔ تو اسلام نے اول میں یہ ایسا کیا تاکہ کفر کی قوت ٹوٹ جائے، بھائی تاکہ کفر کی قوت ٹوٹ جائے، اور خاص طور پر جزیرۃ العرب کے اندر مسلمانوں کے خلاف کی مزاحمت باقی نہ رہے، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی سے کیا کرتے تھے۔ بہرحال تو وہ عورت اٹھا کے لے، تو اس کا خامد آیا بعد میں گھر میں، تو بیوی غائب، اس نے دیکھا یہ وہابی لوگ آئے ہیں، یہی لے گئے ہوں گے، تو وہ پیچھے سے آیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے رات کے اندھیرے میں اس نے دیکھا کہ یہاں لشکر ٹھہرا ہوا ہے، اس کو ایک دور سے کوئی کھڑی ہوئی چیز نظر آئی، وہ آدمی صاحب نماز پڑھ رہا تھا، دور سے نظر آئی، تو اس نے دیکھا، بولا کیا چیز ہے یہ، کیا چیز ہے، اس نے وہاں سے بیٹھ کر تیر مارا، تو وہ آدمی نماز پڑھ رہا تھا، کھڑا تھا بیچارہ، ایک تیر مارا، دوسرا مارا، یہ چیز تو ہلتی نہیں ہے، کیا چیز ہے، اس نے 2-3 تیر پیوست کر دیے اس آدمی کے۔ جب وہ آدمی بیچارہ نماز پڑھ رہا تھا، پھر وہ رکوع میں گیا، پھر سجود میں، آدمی کو جگایا، وہ آدمی کھڑا ہو گیا، تو جس وقت انہوں نے دیکھا، وہ دوسرے آدمی نے دیکھا کہ دوسرا آدمی بھی کھڑا ہو گیا، اس نے بولا پورا ادھر تو پورا لشکر ہے، ادھر تو پورا لشکر، وہ بھاگ گیا۔ تو ظاہر ہے کہ 2-3 آدمی کو تیر لگے اور وہ آدمی کا خون بھی نہ بہے اور اس کا کپڑا بھی پلید نہ ہو، ناممکن ہے۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کتنے ہمارے فقیہ تھے، انہوں نے اس روایت یذکر عن جابر بن عبداللہ، امام بخاری فرماتے ہیں کہ ذکر کیا جاتا ہے، یہ امام بخاری نے اس وجہ سے کہ یہ حدیث میں بخاری کی شرط پر نہیں تھی، اگرچہ سند کے صحیح کے ساتھ ہے، لیکن بخاری کی شرط بہت اعلیٰ، اور اس وقت وہ موقع نہیں ہے ذکر کرنے کا کہ بخاری جو ہے اس کی بہت اونچی شرط ہے، تو یہ حدیث اگرچہ سند صحیح کے ساتھ ہے لیکن بخاری کی شرط پر نہیں تھی، تو اس وجہ سے امام بخاری اس کو معلق لائے، اس کو معلق بولتے ہیں، سند کو حسب کر کے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ، اور اس امام بخاری نے یہ ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابی نے نماز جاری رکھی، خون بہتا رہا، جاری رکھی۔ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لشکر میں خود موجود تھے، تو ضرور آپ کے پاس یہ معاملہ گیا ہوگا، لازم آپ کو بس کی اطلاع ملی ہوگی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کوئی تنبیہ نہیں فرمائی یا نماز کو باطل نہیں کہا، تو اس لیے امام بخاری نے اس اثر سے استدلال کیا ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال الحسن البصری، اب وہ صحابی کا واقعہ پھر تابعی کا واقعہ معلوم حجت ہے ہمارے لیے، ما زال المسلمون یصلون فی جراحاتہم،
کہ حسن بصری نے کہا، جن کی تقریباً 200 سے بھی زیادہ صحابہ سے ملاقات ہے، فرماتے ہیں حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ مارگوں کے اندر، جنگوں کے اندر اور مرض کی حالت میں ہمیشہ خون آلود کپڑوں کے اندر نمازیں پڑھتے رہے۔ اب بتائیں حالت جنگ کے اندر، اسی چیز کو لے لیں، جنگ کی حالت کے اندر کیا مسلمان افواج کے پاس اتنے کپڑے تھے؟ نماز خوف کی حالت، نماز خوف کی حالت کس طرح کرتے ہیں؟ نماز خوف کی حالت میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 لشکر تقسیم کر دیتے تھے کہ لشکر نماز پڑھتا تھا، ایک لشکر ایسا وہ مقابلے پہ رہتا تھا، تو اس حالت میں جنگ بھی چالو ہوتی تھی، اس حالت میں بھی مسلمانوں کے یعنی کپڑے خون سے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ کہاں مسلمانوں کے پاس ٹائم تھا؟ جنگ کی حالت میں کہاں ٹائم تھا کہ کپڑوں کو بدلیں، بدن کو دھوئیں، کپڑوں کو دھوئیں، یا ان کے پاس کپڑوں کی اتنی کثرت کہاں تھی؟ تو اس لیے جتنے بھی یہ غزوات ہیں، ان غزوات کے اندر مسلمانوں کا حالت جنگ کے اندر نماز پڑھنا، نماز کو جاری رکھنا، اس بات کی دلیل ہے کہ خون آلود کپڑوں سے اور خون آلود بدن سے مسلمان نماز پڑھتے رہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کے خون ناپاک نہیں۔ خون اگر کہ خون حرام ہے، حرام اور چیز ہے، ناپاک اور چیز ہے، جس نے یہاں لکھا ہے، اس قاعدے کو ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن خون کے یہاں ناپاک ہونے کی دلیل بات ہے، اس لیے خون ناپاک ہے، ناپاک نہیں ہے، اس وجہ سے نماز ہو جاتی ہے اسی حالت میں۔ یہ دوسری بات ہے، آدمی کو صفائی کرنی اچھا ہے، آدمی کو صاف کرنا۔ صرف خون جو ہے 2 خون ناپاک ہیں، خون حیض کا اور خون نفاس کا، جس کا تعلق صرف عورت سے۔ باقی آدمی کا خون کسی جگہ سے بھی نکلے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہے۔ اور اس پہ جو حنفیہ جس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ وضو واجب ہے من کل دم سائل، ہر بہنے والے خون سے، تو وہ حدیث ضعیف ہے سند کے اعتبار سے، اس وجہ سے وہ حدیث حجت نہیں ہے، اور اس حدیث کے خلاف جو حدیثیں ہیں وہ قوی ہیں اور لہذا ان پر عمل ہے۔ اور اس کے بعد مسئلہ نمبر 35 ہے، کہتے غیر مقلدین کے نزدیک مسافر مقیم کے پیچھے نماز نہ پڑھے، اور اگر شریک ہونا ضروری ہے پچھلی دونوں رکعتوں میں شریک ہونا، پہلی میں البنیان المرصوص۔ یہ بھی انہی اقوال میں سے ایک قول ہے جو ظاہریت کی طرف زیادہ جو لوگ ہمارے گئے ہیں، ظاہریت کی طرف غالباً ہمارے نواب صاحب کا رجحان انہی کی طرف ہے۔ تو یہ مسئلہ سب علماء اہل حدیث کا نہیں ہے، یہ مسئلہ سب علماء اہل حدیث کا نہیں ہے۔ ہمارے علماء اہل حدیث کے فتاوی موجود ہیں، فتاوی نظیریہ، آپ لوگوں کو میں دعویٰ دوں گا کہ اپنے علماء اہل حدیث کی فتاوی اپنے پاس رکھیں، فتاوی لے کر رکھیں، قرآن و حدیث بھی رکھیں اپنے پاس، اصل جو دلائل وہ بھی رکھیں، اپنے علماء کے فتاوی بھی رکھیں، تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے علماء کے کیا کیا اقوال ہیں۔ اس لیے فتاوی نظیریہ ہے، فتاوی ثنائیہ ہے، فتاوی اہل حدیث ہے، فتاوی علماء حدیث ہے، جو ہمارے پاس نامکمل ہے۔ تو بہرحال یہ فتاوی ہیں سب۔ تو ان کے اندر جو ہے یہ مسئلہ جو اس نے اس مقام پر لکھا ہے، یعنی مسافر، ہمارے علماء حدیث قائل ہیں اس بات کے کہ مسافر آدمی مقیم امام کے پیچھے پہلی رکعت میں بھی شامل ہو سکتا ہے، دوسری میں بھی شامل ہو سکتا ہے، جس وقت امام کو جس حالت میں پائے اس حالت میں شامل ہو سکتا ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ ہمارے علماء اسی پر عمل کرتے آئے ہیں آج کل۔ اگر نواب صاحب نے یہ بات لکھی ہے تو ان کا اپنا یہ ذاتی قول ہے، ہم اسے اتفاق نہیں کرتے کہ ایک آدمی مسافر باہر سے آئے، چونکہ مسافر کی صرف 2 رکعت نماز فرض ہوتی ہے، اب وہ بیٹھ جائے مسجد میں، گپے لڑاتا رہے، باتیں کرتا رہے، اور وہ امام جو نماز پڑھتا رہے کہ 2 رکعتیں پڑھ لے تو دوسری 2 رکعتوں میں شامل ہو جاؤں گا، بات معقول نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم